مالک، خالق، رازق، داتا، دستگیر اور غوث اعظم ہے، اور تمام درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس خاصم، یہ رسالہ ساری کائنات رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین اور امام اعظم۔ سامعین محترم، آج الحمدللہ 6واں جمعہ ہے۔ اس موضوع تے آقا علیہ السلام دی میلاد، آقا علیہ السلام دی پیدائش، آقا علیہ السلام دا تمام انبیاء بشر ہونا، ایک 6واں جمعہ اس تھے۔ آج انشاءاللہ امید آخری جمعہ ہوسی اللہ خیر اس موضوع تے تو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا اور انسان کی ہدایت واسطے انبیاء رسول بھیجے۔ شروع کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول پہ سلسلہ شروع کیتا ہے کہ انسانیت ہدایت واسطے، انسانیت رہنمائی واسطے، انسان جنت دی ونجن نہ ونجے، دوزخ تو بچ ونجے، انسان شرک والے پاسے نہ ونجے، توحید والے پاسے آ ونجے۔ تو اس ساری چیزیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری اصلاح واسطے، ساری انسانیت کی اصلاح واسطے انبیاء کرام رسول بھیجا شروع کیتا۔ اور پچھلے امتوں نے بھی اس چیز کا انکار کیتا کہ انبیاء جڑے ہیں یا نبی جڑا ہوئے، رسول جڑا ہوئے، وہ بشر نہیں ہو سکتا، کوئی مجھے علیحدہ جنس ہوئے، وہ ساتھ منفرد ہوئے، تو یہ اصل چیز انہوں نے انتہائی مشترک۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ذکر فرمایا کہ جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام تعلیم دیندیاں، دین کی تعلیم دیندیاں، اللہ تعالیٰ کے توحید کی تعلیم دیندیاں، شرک تو بچنے تلقین کریندیاں، تو یہ گل یاد ہے کہ تم سارے بشر ہو، تو تم کیویں تعلیم دے سکتے ہو؟ تم اللہ کے نمائندے ہو تو تم کو اور چیز ہونی چاہیے، ساتھ اتنے ہونی چاہیے کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، انہوں نے رسولوں نے کیا آخیا، قالت لهم رسلهم افی اللہ شق فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں نے یہ گل آخی، کیا تم اللہ تعالیٰ کی گل شک نہیں دیو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیتے ہیں، ساری انسانیت بنائی ہے، پیدا کیتی ہے، تو شک نہیں دیو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے اپنی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے جنت کی طرف، تے تساں اس پاس نہیں بھی آندے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ تھوڑے گناہ معاف کر لے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ چاہتے کہ تھوڑے گناہ معاف کر لے، اور تھوڑے ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتی ہے، اور اس مہلت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تساں انسان بن کے، مومن بن کے میرے کو آؤ اور جنت حاصل کرو۔ تو ایک چیز انہوں نے یہ آخی کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اصل تھوڑی گل کیوں منائے؟ تساں اصل جے بشر ہو، اصل جے انسان ہو، تساں اصل تھوڑی گل کیوں منائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ گل آخی ہے، یعنی انہوں نے نظر یہ آئی، میں الحمدللہ 5 جمعہ اور کافی سارے یاد میں پیش کر چکا اس موضوع تے 5 کے درمیان اتنے تلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام بھیجن، وہ بشر بھیجن، انسان بھیجن، انسان کے اعتراض سے بھیجن، تو انہوں نے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تساں اصل جے بشر ہو، تو ساری اصلاح کیوں کر سکتے ہو؟ سارے واسطے کوئی ہور بندہ ہونا چاہیے، اور چیز ہونی چاہیے، انوکھی چیز ہونی چاہیے، یا فرشتہ ہونا چاہیے، کہ وہ سب آ کے سانو دعوت دے دیا، تساں جے بشر ہو۔ بہرحال انہوں نے یہ چیز آخی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یا پہلے انبیاء کرام یہ چیز چاہتے ہیں کہ وہ غیر بتوں کی عبادت تو ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، غیروں کی عبادت نہ کریں۔ انہوں نے مین مقصد یہ ہے، لیکن وہ چاہتے نہیں جی تساں تو بشر ہو، سمجھا تساں یہ گل کیویں کر سکتے ہو؟ بہرحال یہ بشر ہیں، سارے انبیاء کرام انسان ہیں، لیکن انسان تو اعلیٰ انسان ہیں، بشر تو اعلیٰ انسان ہیں، یعنی ساری کائنات تو اعلیٰ انسان ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک آپ علیہ السلام سارے انبیاء علیہ السلام تو اونچی شان والے، اصل تو نے کہڑی بات بولی ہے؟ یعنی کوئی آدمی لوگ صحیح یہ اصل جا بشر سمجھتے ہیں بھائی جی اپنے آپ بشر انہیں بشر سمجھی نبی نہ ہوئی، انبیاء ہوئی، بشر ہیں، ذات اعتبار بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اب مقام آپ علیہ السلام دا وہ تو سارے انبیاء تو والا ہے، تو اصل کتنے رہ گئے؟ اصل تو آپ آ سکتا ہے کہ اصل جا بشر نعوذ باللہ نہیں آ سکتے، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ لوگ ہیں، انہوں نے جڑے لوگ آتے ہیں بھی آپ علیہ السلام نور ہیں، انہوں نے دلائل قرآن پاک کے جو انہوں نے لکھے ہیں اپنی تفسیر کنز الایمان دے وچ، اخیر انہوں نے موضوع دیتا ہے نبی علیہ السلام نور ہیں، اور تو جو آیات لکھے ہیں 5 آیاتاں، اور 5 آیات ترجمہ میں انشاءاللہ 5 آیات دسانا تھا وہ بھی
کہ انہوں نے اس متعلق کیا لکھا ہے بھی آپ نے سامنے انہوں نے ذات نور بنایا تو انہوں نے کئی آیات پیش کی تھیں. پہلے تو یہ پیش کی تھی یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا شاہد بنا کے مبشر بنا کے خوشخبری دینے والا نذیرہ ڈرانے والا اللہ تعالیٰ ڈرانے والا وداعیا الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا وہ بھیجا وسراجا منیرا اور سراج منیر بنا کے بھیجا. اس میں کوئی ایک لازمی کوئی نہیں یہ تو ثابت ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی ذاتی طور پر آپ علیہ السلام نور ہے یا آپ علیہ السلام پیدائش نور ہے یا نوری مخلوق ہے کوئی تو ثابت نہیں تھا کچھ بھی. لیکن انہوں نے اس چیز کو دھوکھا بنا تو لوگوں انہیں چیز کیتا ہے. دوسری آیت جڑی ہے انہیں لکھی کہ یریدون لیطفئوا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون کہ وہ آدھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جڑا اپنے نور بھیجا سارے کو دین کی صورت ہے تو وہ اس پہلے بھی آیات ہیں وہ اہل کتاب واسطے آیت ہے. پچھلی آیت اہل کتاب واسطے اگلی آیت بھی اسی طریقے اس نال متصل ہے. تو اہل کتاب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور میں سے منہ نہ مٹا دیں منہ نہ پھونکنا مٹا دیں یعنی اس طریقے چاہتے ہیں لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارا دین کے نور ہے ایک کیمرہ میں توڑتا کیمرہ ہے وہ چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دین کا نور وہ سارا کچھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ اگر انہوں کافروں نہیں پھاندی ولو کرہ الکافرون کافر اگرچہ اس چیز سے نالان انہوں چیز بری لگتی ہے. اس چیز اللہ تعالیٰ نے دین نور رکھا ہے قرآن نور رکھا ہے انبیاء کرام ذات نور نہیں رکھا بلکہ انبیاء کرام نور ہیں لیکن وہ ہیں کہ نور ہدایت نے سارے واسطے. تو تیسری آیت بھی اگلی آیت جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرے متعلق کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اس آیت جگلی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ گل فرمائی ہے کہ او اللہ یا رسولوں نے بھیجا بالہدی ہدایت لے کے ودین الحق اور دین حق لے کے لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام سارے دنوں سے غالب کر دے ولو کرہ المشرکون اور یہ گل مشرکوں نہیں بھاندی نہیں چنگی لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیت پچھلی آیت اندر یہ ترائی آیتیں ہیں پچھلی آیت اندر درمیانی آیت اندر اور اس آیت اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق دین اسلام غالب کرنا چاہتا ہے اور یہود و نصارہ اس دین میں مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین نور رکھا ہے کہ اسلام رہے یہ نور ہے اس سے رات چل کے انسان جنت بنتا ہے. اور تیسری آیت بھی اسی طریقے دی یریدون لیطفئوا نور اللہ اتھے یریدون ان یطفئوا نور اللہ. اگلی آیت انہوں نے لکھی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ یہ مفہوم وہ بنتا ہے. اور چوتھی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہوں نے پیش کی ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح کہ اللہ جو ہے نور السماوات والارض زمین و آسمان کا نور ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح ایک مثال ایسی بیان کی ہے کہ ایک جڑا ہے چراغ نو بلا اوتے رکھ لے تاک رکھ لے تے اودی مثال یہ ہے حالانکہ مثال اس اللہ تعالیٰ سے بیان کی گئی ہے لیکن انہوں نے اس پر فٹ کر دیتی ہے. اور اسی طریقے نال پنجویں آیت میں سورۃ مائدہ دی آیت نمبر 15 بیان کی ہے اور انہوں دی مین آیت اس موجود ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ تعالیٰ نے تھارے کو نور بھیجا ہے اور کتاب مبین بھیجی ہے. تھارے کو نور ہے اور کتاب مبین آئی ہے. وہ لوگ اسے آنے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یعنی نور میں الگ بیان کیتا ہے اور کتاب مبین میں الگ بیان کیتا ہے. انہوں نے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا نور علیہ السلام رکھا گیا ہے اور کتاب مبین قرآن پاک رکھا گیا ہے. حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ ایک اور فارغ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چیزیں بیان کیتا ہے قرآن پاک کا بیان کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نور بنا کے بھیجا ہے. الغرض انہوں نے لوگوں نے یہ ساری آیتوں اس چیز پیش کیتا ہے. حالانکہ آپ علیہ السلام کی اس کسی آیت تو بھی آپ علیہ السلام جنس کے لیے وہ نور یا فرشتہ ثابت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات سے انکار بھی کیا اس چیز کا قرآن پاک نے انکار کیا اس چیز کا
اور قرآن پاک تو ہٹ کے حدیث مبارکہ دی آپ علیہ السلام نے آکھا ہے اور قرآن پاک کی یہ گل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا گل کہ اساں بشر ہیں انسان ہیں حالانکہ پچھلے قوم نے اس چیز کا انکار کیا کہ نہیں تو بشر نہیں ہو سکتے نبی کوئی بشر نہیں ہو سکتا تو یہ طریقہ اس اس قرآن پاک میں جڑی ہے ہو آیات میں جڑی نور تے آئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک یہ گل جی ارشاد فرمائی اس چیز کے اندر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اس پچھلی آیت کے اندر عیسائیوں نے تذکرہ تے یہود و نصارہ نے تذکرہ کہ ان لوگوں نے تذکرہ کہ جڑے آدیان کے قالو ان انتم الا بشر مثلنا کہ پچھلی قوموں نے آکھیا کہ تساں سارے بشروں کیویں ہو سکتے ہو نبی کیویں ہو سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہاں تے کہ فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ اللہ تے ایمان گھناؤ تے رسول تے ایمان گھناؤ اور اس نور تے ایمان گھناؤ جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اتارا ہے تے نبی تے اتارا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تھارے اعمال تو باخبر ہے. لیکن وہ جڑے آدم کے فقالوا ابشر یہدوننا وہ آدم کے اساں یہ گل کیویں مان سکتے ہیں کہ سانو ایک بشر ہدایت کرے اساں بشر دی گل تے مان کے تے اپنا بشر دی گل کیویں مان گنا ہے تو انہوں نے بھی یہ گل آکھی کہ نبی علیہ السلام انبیاء جڑے ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی جو ذکر کیتا کہ نور دا ذکر کیتا تے قرآن پاک دی آیت دا ذکر کیتا کہ نور جڑا ہے وہ قرآن پاک ہے یا پچھلے قوم جنہیں کتابیں اتنے ہیں وہ بھی نوران. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ تعالیٰ نے یہ گل فرمایا کہ وہ اللہ ہے وہ اللہ جڑا تھوڑے رحمتاں بھیجدا ہے اور ملائکہ جو ہیں فرشتے ہیں تھوڑے واسطے رحمت دی دعا کریں لے یخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تم ظلمت جو کاٹ کے اندھیرے جو کاٹ کے الی النور روشنی طرف گناوے. انبیاء جڑے ہیں وہ اللہ دے قانون دے مطابق اللہ تعالیٰ دی توحید بیان کریں اللہ تعالیٰ دی شرک کو نفرت کریں یعنی وہ شرک کو ہٹا کے توحید والے پاسے کہنا دیں سنت بدعت کو ہٹا کے سنت والے پاسے کہنا دیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ظلم فرمایا جڑا ظلم ہے وہ شرک تے بدعت تے ظلم تے نور جڑا ہے وہ قرآن تے سنت اللہ تعالیٰ دے نبی دی تعلیم دے مطابق وہ نور ہے یعنی اس نور نو الی ظلمات الی النور یعنی ظلم دی طرف ظلم جو کاٹ کے اندھیرے جو کاٹ کے روشنی طرف گنا دیں. اگے اللہ نے فرمایا کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس. اے نبی تو فرما دے کہ اساں جڑی کتاب فرد نازل کیتی ہے موسیٰ علیہ السلام تے اے لوگاں واسطے ہدایت تے لوگاں واسطے نور ہے یعنی قرآن پاک اس آیت میں نور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تے وہ کتاب نے فرمایا چاہے پہلے انبیاء نے کتاب ہے قرآن پاک ہے یعنی پہلے انبیاء نے کتابوں میں بھی نور آکھا گیا تے ہدایت آکھی گئی ہے روشنی آکھی گئی ہے کہ وہ اس وقت لوگ اس وقت استعمال کر کے وہ جنت وچ جانے بنوائے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب دے وچ نور آکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کئی مقامات تے پچھا رکھا ہے کہ انسان جڑا ہے نبی جڑا ہوندا ہے وہ بشر ہوندا ہے انسان ہوندا ہے. اگے اللہ تعالیٰ نے ہور آیت دے اندر فرمایا کہ انسان جڑا ہے نبی جڑا ہوندا ہے وہ انسان ہوندا ہے میرا بندہ ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے او ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ جڑے اپنے بندے نو اپنے عبد نو اپنے انسان نو اے مسجد اقصی تک گھن گیا بیت اللہ تو
کو گن کے مسجد اکثر پہنچا دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی تھی سبحان او ذات ایک وہ ذات ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنے بندے نو بے عبد بندے نو اپنے نو گن کے بیت اللہ تو کے مسجد اکثر گن گئے تے اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا کہ میں اپنے بندے تے وحی کیتی ہے. تے اللہ تعالیٰ نے بندہ کہ نبی علیہ السلام اور بھی انبیاء کرام بندہ کہ انسان کہ اور قرآن پاک میں سورۃ مریم میں آیت موجود ہے کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتک ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کہ اپنے رب دے اپنے بندے دی طرف ذکر کر اپنے بندے دا ذکر کر جن تے اللہ تعالیٰ نے رحمت کیتی ہے زکریا دا ذکر کر. یعنی یہ زکریا بھی اللہ تعالیٰ نے اس نے بندہ فرمایا ہے. اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کلمہ شہادت سب پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے یہ گل فرمائی ہے کہ میں گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود نہیں اور جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے رسول تے بندے ہیں عبدہ ورسولہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزاں بیان فرما دیتیاں کہ آپ علیہ السلام نے پیدائش کے لیے میلاد دا معنی وہی پیدائش ہے. یعنی آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے آپ علیہ السلام انسان ہیں اور قرآن پاک میں دا خلاصہ یہ نکلا سارے موضوعات دا 5 موضوع جمعہ دا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے نبی دی پیدائش ہے نبی دی پیدائش نبی دی میلاد یعنی آپ علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا کہ جڑی پیدائش ہو گئی آپ علیہ السلام انسان ہیں تے فرشتہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات تے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی جتنے ہوندے ہیں وہ انسان ہوندے فرشتے نہیں ہوندے. یعنی قرآن پاک میں یہ ذکر آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا نبی نے فرما دیتا کہ انسان جڑا ہوندا ہے نبی جڑا ہوندا ہے انسان تے بندہ ہوندا ہے. یعنی نبی کوئی بھی ہے وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دا مقام اور سارے انبیاء کرام دا مقام فرشتے تو اعلیٰ ہے نوریت تو اعلیٰ مخلوق ہے. ہند انسان لیکن نوریت تو اعلیٰ مخلوق ہے نا فرشتہ تو بھی اعلیٰ مخلوق ہے نا مقام و مرتبے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سارے انبیاء تو اعلیٰ ہے نا سارے انبیاء تو افضل ہے نا. تو اس وقت آپ علیہ السلام دی پیدائش مبارک ہے سارے وقت نور بھی ہے نور ہدایت ہے نا. یعنی نور جڑا ہے وہ ہدایت ہوندا ہے نور ہدایت ہے نا. قرآن سارے نور ہدایت ہے قرآن سارے نور ہدایت ہے لیکن آپ علیہ السلام جیس مبارک کے لیے وہ انسان ہے. تو اس وقت سارے جمعہ کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام انسان ہے نا لیکن انسان تو اعلیٰ انسان ہے نا سارے انبیاء تو اعلیٰ انسان ہے سارے فرشتے تو اعلیٰ ہے نا سارے مقام و مرتبے اعلیٰ ہے نا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.